بتائیے گا کہ زمین کو درپیش مسائل کیا ہیں؟ جی آپ نے اس وقت بات کی فیشن کی، تھوڑا سا میں ایڈ کر دوں. اس وقت ایک بڑا مسئلہ زمین کو درپیش جو ہے وہ فاسٹ فیشن بھی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو فاسٹ فیشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آئے روز ٹرینڈ اور چینج ہوتا ہے اور آئے روز جو ہے وہ نئے فیشن آ رہے ہوتے ہیں اور یہ سارا انوائرمنٹ میں ویسٹ جاتا ہے. اور خاص طور پہ ایک چیز میں کہوں گا، بلکہ اس پہ آپ بات ہی کریں کہ ہمارے کپڑے بھی چینج ہو گئے ہیں. پہلے کاٹن کا استعمال ہوتا تھا، لینن کا استعمال ہوتا تھا جو نیچرل فائبرز تھے. آج کل ہمارے پاس پولیسٹر کا استعمال ہوتا ہے، وسکوس کا استعمال ہوتا ہے. یہ سارے جو ہیں سنتھیٹک فائبرز ہیں اور یہ جب آپ کا انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو یہ پولوشن کرتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں ابھی کپڑے بھی پولوشن کرتے ہیں. جی پرانے کپڑے پولوشن کرتے ہیں کیونکہ یہ جب انوائرمنٹ میں جاتے ہیں تو یہ پولیسٹر مثال کے طور پہ یا وسکوس جو ہے مثال کے طور پہ، اس سے رنگ جو ہے وہ انوائرمنٹ میں جاتا ہے، زمین کی جو ہے وہ سوائل ڈیگریڈیشن ہوتی ہے، پولوشن ہوتی ہے. پلس جب یہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو یہ ہارمفل کیمیکل جو ہیں وہ انوائرمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، پلانٹس سے ایبزارب کرتے ہیں، اینیملز اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑی انڈسٹری ہے. بلکہ میں انفیکٹ آپ کو بتاؤں، میں لاسٹ ایئر افریقہ میں تھا اور وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ اسپیشلی جو جینز ہیں اور جو پرانے کپڑے پینٹ شرٹس وغیرہ جینز وغیرہ آتی ہیں، یہ دریاؤں میں ڈمپ کر دیتے ہیں وہاں پہ افریقہ میں وہ، اور یہ کتنا پانی جو ہے وہ پلوٹ ہو رہا ہے اور اس سے مچھلیاں اور اس سے پورا ایکو سسٹم تباہ ہو رہا ہے. سو یہ فاسٹ فیشن جو ہے نا، اس کا انفارچونیٹلی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بہت زیادہ پرچیز کرتے ہیں. بلکہ انوائرمنٹ میں ایک چیز ہم بڑی بات کرتے ہیں کہ ہمیں بڑا میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں بڑا مساوات کو پروموٹ کرنا ہے. یعنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں، اتنی چیز خریدیں جس کی ضرورت ہو. ہم جب بے جا شاپنگ کرتے ہیں اور بہت زیادہ خریدتے ہیں تو اتنا ہی ویسٹ جنریٹ ہوتا ہے اور وہ ویسٹ انوائرمنٹ کو خراب کرتا ہے، پلانٹ ارتھ کو خراب کرتا ہے، کوئی ارتھ کو پلوٹ کرتا ہے. اور پھر مسائل جو ہے ہمیں آئے روز نئے مسائل ملتے ہیں. تو یہ ایک بات ہے کہ اس حوالے سے ہم بالکل بات کریں گے. لیکن جب بھی زمین کی بات کی جاتی ہے تو صرف گرینری کی طرف فوکس کیوں کیا جاتا ہے؟ درخت لگائیں، پودے لگائیں، ان چیزوں پہ کیوں نہیں دھیان دیا جاتا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کیونکہ پودے لگانا جو ہے وہ سولوشن کی طرف ہم جاتے ہیں. دیکھیں اگر دریا میں ویسٹیج جو ہے وہ ڈرین ہو رہی ہے جی تو پھر اس میں درخت کیا کریں گے؟ پانی تو گندا ہو گیا. درخت کچھ نہیں کریں گے. درخت تو آپ کی آب و ہوا کو صاف کریں گے، درخت تو آپ کی زمین کو زرخیزی کو پروموٹ کریں گے، وہ پانی جو ہے فلڈز آپ کو روکیں گے. لیکن جو پولوشن ہو رہی ہے ہمیں اس کو بھی روکنا ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ آپ سولوشن کی طرف، پریونٹیو اسٹیپس، آپ سولوشنز کی طرف جائیں، آپ درخت لگائیں، آپ اویئرنیس دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے آلودگی کو روکنا ہے، چاہے وہ ہوائی آلودگی ہو، چاہے وہ آبی آلودگی ہو، تو اس کی طرف ہمیں کرنا ہے. ہمیں ٹریٹمنٹ کی طرف جانا ہے، ہمیں واٹر کو پرزرو کرنا ہے، ہمیں واٹر کو کنزرو کرنا ہے. کیونکہ اگر ہم اپنے آبی ذخائر کو آلودہ کریں گے، ان کے اندر ویسٹ ڈالیں گے، تو آٹومیٹیکلی وہ پورا ایکو سسٹم. پانی کو کیسے پرزرو کر سکتے ہیں ہم؟ پانی تو اب سننے میں آتا ہے کہ چند سالوں میں جو ہے وہ وقت بہت زیادہ قریب ہے جب پانی پینے کا بالکل بھی نہیں ہوگا. تو کس طرح سے ہم پانی کس طرح سے اکٹھا کر سکتے ہیں؟ جی اس وقت اگر ہم بات کریں تو واٹر ریچارج ویلز ہوتی ہیں، جو بیسیکلی آپ یا رین واٹر ہارویسٹنگ ٹینکس ہوتے ہیں کہ آپ بارش کے پانی کو اکٹھا کرتے ہیں. آپ جو بارشیں ہوتی ہیں اس کے پانی کو ضائع نہیں کرتے، آپ اسے کلیکٹ کر لیتے ہیں. پھر ڈفرینٹ فلٹریشن جو ہے پروسیس ہوتے ہیں جو آپ انسٹال کرتے ہیں. تمام فیکٹریز کو، تمام انڈسٹریز کو، خاص طور پہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز کے لیے اب یہ لازمی ہے کہ وہ اپنا ویسٹ واٹر پہلے وہ ٹریٹ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ چھوڑتے ہیں تاکہ وہ آپ کے دریاؤں کو، آپ کے نالوں کو پلوٹ نہ کریں. سو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ میتھڈز بھی ہیں، ہمارے پاس ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ٹیکنالوجیز بھی ہیں، ان کو ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، واٹر کنزرویشن اور پرزرویشن پہ فوکس کرنا